أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو.
ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، حالت ایمان میں پیدا فرمایا، اور پھر اپنی یاد کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی جو اللہ پاک نے نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ ایک خاص مقررہ حد تک ہے، لیکن یہ جو دین کی نعمتیں ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں کو اگر ہم اپنے جسم کے اوپر گنیں تو ہم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی کہ انسان ان کا شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا. ہاتھ کی نعمت ہے، آنکھوں کی نعمت ہے، ایسی نعمتیں ہیں کہ جب ان نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر انسان کو قدر ہوتی ہے کہ جی یہ کتنی قیمتی نعمت تھی. کسی ایسے فرد کو دیکھیں کہ جس کو اللہ نے آنکھیں تو دی ہوں پر بینائی نہ دی ہو، پھر اس سے سوال کریں جی دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو وہ کہے گا جی آنکھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. کسی کو اللہ نے پاؤں تو دیے ہوں لیکن چلنے کی قوت نہ دی ہو، آپ اس سے سوال کریں کہ جی دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ کہے گا جی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیوں کہ وہ ان نعمتوں سے دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے. ہم آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں، زبان سے گفتگو کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں. یہ دنیا کے سارے کام ہم ان نعمتوں سے کرتے ہیں چونکہ ان کا ہمیں اس وقت مشاہدہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر زیادہ معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، اس کی قدر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہے. ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب بندہ اس دنیا سے حالت ایمان میں چلا جائے گا، جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنا مرضی گناہ کیا ہو اس نے، لیکن جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت دے دی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو بینائی کی نعمت نہیں ملی
اس کا گزر ہو جائے گا. سماعت کی نعمت نہیں ملی کام چل جائے گا. لیکن اگر کسی کو ایمان کی نعمت نہیں ملی اس کا کام نہیں چلے گا. اس کا کام نہیں چلے گا جس کو ایمان کی نعمت نہیں ملی. تو یہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت بغیر سوال کے دی. نہ میں نے اس کے لیے سوال کیا نہ آپ نے اس کے لیے سوال کیا. یہ بغیر سوال کے اللہ پاک نے نعمت دی. مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, ایمان کی حالت میں پیدا کیا. یہ ایک نعمت ہو گئی. اور پھر اللہ پاک نے اپنی یاد کی توفیق دی, اپنی یاد کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی. یہ دوسری بڑی نعمت ہے. اس پرفتن دور کے اندر اللہ کی یاد کے لیے جمع ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے. جس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی. اللہ جس پہ فضل فرماتے ہیں اس کو یہ توفیق ملتی ہے. جس پہ اللہ فضل فرماتے ہیں اس کو یہ توفیق ملتی ہے. ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی. تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمیں اپنی یاد کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کی یاد کی مجلس یہ معمولی نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جس مجلس میں, فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور باقی فرشتوں سے کہتے ہیں یہاں آ جاؤ, یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں آپ کا ذکر تھا, آپ کو یاد کیا جا رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کی بخشش کر دی. میں نے سب کی بخشش کر دی. یہ معمولی نعمت نہیں ہے. اس نعمت پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. یہ اللہ کی یاد معمولی نہیں ہے. ایک درویش کہیں سے گزر رہے تھے, کسی شہر کے اندر داخل ہونا چاہا, اس کے دروازے بند تھے. پرانے زمانوں میں یہ معمول تھا کہ جی رات کے وقت وہ شہر کے دروازے بند کر دیتے تھے, دن میں کھول دیتے تھے. دیکھا جی دن میں دروازے بند ہیں. دربان سے کہنے لگے جی دروازے کیوں بند ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ کا جو باز ہے وہ اڑ گیا. باز بادشاہ کا اڑ گیا ہے تو بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شہر کے دروازے ان کو بند کر دیا جائے. مفلوق الحال تھے. تو آسمان کی طرف سر اٹھایا, کہنے لگے یا اللہ آپ نے ایسے شخص کو بادشاہت دی ہے جس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ باز جو ہے وہ دروازوں سے نہیں نکلتے ہیں, وہ تو اوپر اڑتے ہیں. وہ تو اوپر اڑتے ہیں, دروازوں سے تھوڑی نکلتے ہیں. ایسے شخص کو آپ نے بادشاہت دی ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں, آپ کو یاد کرتا ہوں, اور میرے تو پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے. میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے. آواز آئی چلو پھر ایک سودا کر لیتے ہیں. ایک سودا کر لیتے ہیں. اس بادشاہ کی بادشاہت ماں اس بیوقوفی کے وہ تمہیں دے دیتے ہیں, اور جو تمہیں ہم نے اپنی یاد کی نعمت دی ہے یہ اس کو دے دیتے ہیں. فوراً سجدے میں گر گئے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو. یہ جو اللہ کی یاد کی نعمت ہے تو بہت بڑی بادشاہی ہے. یہ معمولی بادشاہی نہیں ہے, بڑی بادشاہی ہے. جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی, جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات ہے. کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی یاد ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. نماز کا حکم ہے, نماز پڑھو. پھر حکم کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کرو. نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کرو. سارے احکام شریعت کی جتنی بھی عبادات ہیں, ان کا مقصد اصل میں اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی یاد ہے. جس نماز کے اندر, جس عبادت کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے, اس عبادت کا نفع نہیں ہے.
عبادت کا نفع اللہ کی یاد سے مشروط ہے. فرائض جو ہیں، عبادات جو ہیں، یہ اللہ کی یاد سے مشروط ہیں. اگر اللہ کی یاد ہے تو وہ قابل قبول ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے تو ان میں برکت اور نفع نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. اس کو ہٹا کے دوسرا لگا دو. اسٹینڈ لیں، اسٹینڈ لیں. وہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا. دنیا میں ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ گنی جاتی ہے. 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت. پھر نیکیوں کا حساب لگاتے ہیں تو 1 نیکی، 10 نیکی، 100 نیکی، 1000 نیکی. لیکن آخرت میں گنی نہیں جائیں گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، دنیا میں ہم نے نماز جو ہے وہ رکعت کے حساب سے پڑھی ہے، تعداد کے حساب سے پڑھی ہے، روزے تعداد کے حساب سے رکھے ہیں، زکوٰۃ تعداد کے حساب سے دی ہے. تو آخرت میں بھی تعداد کے حساب سے ہونی چاہیے تھی کہ کس کی نمازیں زیادہ ہیں، کس کے روزے زیادہ ہیں، کس کا عبادات زیادہ ہیں. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں جو ہے وہ ان عبادات کو تولا جائے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عبادات کا وزن جو ہے یہ اخلاص کے ساتھ ہے. اس لیے کہ عبادات کا جو وزن ہے یہ اخلاص کے ساتھ ہے. بس چھوڑ دو. عبادات کا جو وزن ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے. جس کے اعمال میں اخلاص ہے اس کی 2 رکعت بھی کافی ہے، اور جس میں اخلاص نہیں ہے اس کی 100 رکعت بھی بیکار ہے. اعمال کا تعلق، قبولیت کا تعلق یہ اخلاص سے ہے. کسی کی ساری رات کی عبادت بھی بیکار ہے اور کسی کے 2 رکعت میں بھی نفع ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ جتنے مبشرات تھے سب ختم ہو گئے، 2 رکعت تہجد کی کام آئی. جن اعمال میں اخلاص ہوگا وہ اعمال نفع مند ہیں، تعداد نفع مند نہیں ہے. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جماعت نے عرض کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. تو حضرت نے 3 نصیحتیں فرمائیں، جن میں ایک یہ تھی کہ جب لوگ کثرت اعمال میں لگ جائیں تم حسن اعمال میں لگ جائیں. جب لوگ کثرت اعمال میں لگ جائیں تم حسن اعمال میں لگ جائیں. جس عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا وہ اللہ کے لیے ہوگا، وہ عمل اتنا مقبول ہوگا. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بادشاہ تھے بلخ کے. چھت کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو نیچے سے ایک قافلہ گزرا. ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں، یہ بھی سنیں گے. تو آواز کو تھوڑا سا تیز کر دیا، وہ قافلہ گزر گیا. رات خواب میں دیکھا کہ جو قرآن کریم کی انہوں نے تلاوت کی تھی وہ ایک سنہری سونے کے حروف پر لکھی ہوئی ایک کتاب ان کے سامنے ہے، لیکن اس میں وہ آیات نہیں ہے جو قافلے کو دیکھ کے پڑھی تھی. پوچھا کہ بھائی یہ تو میں نے یہ آیات بھی پڑھی تھی. تو کہا گیا یہ آیات آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، یہ تو آپ نے لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھی تھی. یہ تو آپ نے
لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں ہمارے کتنے اعمال جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اخلاص کی شرط ہے اور کوئی شرط نہیں ہے۔ عبادت جو ہے یہ شرط نہیں ہے۔ ہماری روایات میں، ہماری کتابوں میں ایسے اصحاب بھی آتے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے، ایک بھی نماز۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاد ہو رہا تھا، ایمان قبول کیا، جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اصل چیز ہے اخلاص۔ اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے حضرت کے نام کو بڑا بلند کیا۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے یہ سلوک طے کیا اللہ والوں کی صحبت میں، تو پھر اس کے بعد میں نے 40 سال کی نمازوں کو قضا کیا۔ نمازی تو پہلے بھی تھے، فرمایا میں نے 40 سال کی نمازوں کو قضا کیا کہ ان نمازوں میں وزن نہیں ہے، ان نمازوں میں وزن نہیں ہے۔ وہ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک ہوتی ہے صورت گلاب اور ایک ہوتی ہے حقیقت گلاب۔ یہ پلاسٹک کے پھول آتے ہیں نا، ان میں خوشبو نہیں ہوتی، خوشبو تو حقیقت میں ہوتی ہے۔ جب تک حضرت فرماتے تھے ایک ہوتی ہے عادت نماز اور ایک ہوتی ہے عبادت نماز۔ ہم تو اسی میں پھنسے رہے کہ جی نماز کی عادت پڑ جائے، نماز کی عادت پڑ جائے۔ ہم نے نماز کو عبادت کیسے بنے گی اس پہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں۔ ایک ہے نماز کی عادت، جیسے انسان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں ایسے ایک نماز کی بھی عادت ہے، اس کو عادت ہے نماز نہیں، عبادت ہے نماز۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو معلوم ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آتا ہے آپ کی کمر پہ نیزہ لگ گیا اور وہ جسم مبارک سخت تھا، اس کو کھینچتے تھے وہ نکلتا نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا جب آپ نماز میں یہ پڑھیں نماز تو اس وقت کس کو کھینچیں؟ تو جب آپ نے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی پھر کسی نے اس کو کھینچا تو وہ خشیت الہی سے وہ اتنا جسم نرم تھا کہ وہ باہر آ گیا۔ کیا کیفیات ہے؟ سردیوں میں باریک لباس پہنتے تھے پتلا، گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو سردیوں میں سردی نہیں لگتی اور گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی؟ فرمایا سردیوں میں عشق الہی مجھے گرم رکھتا ہے اور گرمیوں میں محبت الہی مجھے نرم رکھتی ہے، ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ہمیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نماز بھی ایسے پڑھتے رہے جیسے رسم پڑھتے ہیں۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں اگر محتاط اندازہ بھی لگایا جائے جن رکعتوں کے اندر ہم جہری تلاوت امام صاحب کرتے ہیں، کوئی ساتھی کھڑا ہو جائے اور نمازیوں سے پوچھے امام صاحب نے 2 صورتوں میں کون سی تلاوت کی ہے، 50% لوگ نہیں بتا سکتے۔ تو میرا بہت محتاط اندازہ ہے، یعنی ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ ہم اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ حدیث شریف ہے نا، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ ہم کر کے کیا آئے ہیں؟ ہم اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ایسی غفلت کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جائیں اور جب وہ ہم سے محو گفتگو ہو ہم چہرے کو دوسری طرف کر لیں یا اس کی بات کو سنیں ہی نہ، تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ خوش ہوگا۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت آئی، عرض کی حضرت بیان فرما رہے تھے اسی نماز کے موضوع پہ۔
بیان کے بعد انہوں نے عرض کی کہ حضرت جیسی نماز آپ فرماتے ہیں بغیر خیالات کے، ایسی نماز تو ممکن ہی نہیں ہے، میں نے تو زندگی میں نہیں پڑھی جیسی نماز آپ فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا خیال کسی اور طرف ہے؟ کہا نہیں جی آپ کی طرف ہے۔ فرمایا بندے کا بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بندے کا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ابراہیم بن ادم نے غلام خریدا، اس سے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حضرت جو آپ نام رکھ دیں گے وہ میرا نام ہے۔ غلام کا کیا نام؟ غلام تو غلام ہے، اس کا کیا نام ہے؟ آپ جو نام رکھیں گے وہ میرا نام ہو جائے گا۔ کہا جی کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا حضرت غلام کو کھانے میں کیا پسند، جو کھلائیں گے کھا لوں گا۔ اچھا پہنتے کیا ہو؟ جو پہناؤ گے پہن لوں گا، جہاں سلائیں گے سو جاؤں گا۔ خش کھا کے گر گیا۔ جماعت نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو یہ بندہ ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں نے اس کو صرف خریدا ہے، مالک تو اس کا بھی اللہ ہے میرا بھی اللہ ہے، میں نے صرف اس کو کچھ پیسوں کے عوض خریدا ہے۔ یہ کہتا ہے میرا نام بھی نہیں ہے، میری خواہش بھی نہیں ہے، جو کھلائیں گے کھا لوں گا، جو پلائیں گے پہن لوں گا پی لوں گا، جہاں سلائیں گے سو جاؤں گا۔ اللہ تو ہمارے مالک ہیں۔ ذرا سی سختی آتی ہے بندہ کہتا ہے جی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ شکر ادا نہیں کرتا، ذرا سی سختی آتی ہے کہتا ہے جی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم علیہ، ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے ان کے متعلقین میں کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، تو وہ پوش ایریے میں کوئی انڈسٹریلسٹ تھا، مالک تھا مل کا، وہ بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، اس نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو بلا لیا جی مجھے چیک کر لیں۔ نوجوان تھا تو ڈاکٹر صاحب گئے، انہوں نے اس کو چیک کیا، کہا جی موسمی بخار ہے، یہ دوائیاں میں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ تو اس نوجوان نے آگے سے کہا کہ وائی می، یعنی میں ہی بیمار کیوں ہوں؟ تو اللہ والوں کی جو صحبت ہے نا یہ بندے کے فراست کو کھول دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے کہنے لگے کہ سیٹھ صاحب آپ کی عمر 35 سال ہے، اس عمر کے اندر نوجوان پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ملوں کا مالک بنایا، آپ نے اس وقت تو نہیں کہا وائی می، میں کیوں، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کہا جی یہ گھر ہے، لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ایسا گھر بنانے میں، آپ نے نوجوانی میں اللہ نے آپ کو اس طرح کے کئی گھر دے دیے، آپ نے اللہ سے نہیں کہا وائی می۔ جی ایسی آپ کی گاڑی ہے، لوگ نسلیں گزار دیتے ہیں ایسی گاڑیوں کے لیے، جب اللہ نے یہ آپ کو دی آپ نے نہیں کہا وائی می۔ ایک بخار آ گیا آپ نے کہا وائی می، میں کیوں؟ تو ہمارا تو یہ حال ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم 24 گھنٹے رزق کے معاملے میں پھنسے رہیں۔ یہ کل بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم اس لیے پھنس گئے کہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، پھر بھاگتا رہے گا ادھر صبح سے شام تک۔ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم صبح سے رات تک جو ہے رزق کے چکر میں بھاگتے رہیں۔ اور ہم میں سے سب کی نہیں تو اکثر کی یہی حال ہے، جب ہم رات کو بستر پہ آتے ہیں تو ہمارے جوڑ دکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تھک چکے ہوتے ہیں۔ یہ تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ رزق کے لیے۔ کیوں پورا نہیں ہو رہا بھائی؟ اللہ کے رزق میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم سے پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ہم پہ مال کو تنگ کر دیا، معیشت کو تنگ کر دیا۔ یہ تنگی ہے نا، کسی کو زیادہ بھی دیا ہو تو گزارا نہیں ہوتا، برکت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے، اللہ نے ہم پہ دنیا میں عذاب دے دیا۔ اس کے آگے کی جو آیات ہیں وہ زیادہ سخت ہیں۔
پھر قیامت کے دن اس کو اللہ اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، آپ نے مجھے یہاں اندھا کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا یا میں نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ اللہ کی یاد سے جو غفلت ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے، اللہ کو بھول جانا یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا یا میں نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ کی یاد سے غفلت معمولی جرم نہیں ہے، بڑا جرم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے، معاملات تو دور کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کے بندے کی تو زندگی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اس کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، ہماری تو عبادات میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دھیان کہاں ہے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور جس چیز پر اللہ کی رحمت نے آنا ہے یعنی دل پہ، اللہ کی رحمت جو ہے وہ دل پہ آتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا جو دل ہے مومن کا یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے دل پہ آتی ہے، اور دل ہمارا متوجہ نہیں ہے، دل ہمارا دنیا میں مستغرق ہے۔ پڑھ ہم نماز رہے ہیں۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جنید بغدادی کے شیخ تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف میں ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے دل پہ نظر ماری تو دل اس کا دنیا میں کہیں مست تھا۔ فرمایا بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا، تول وہ مال رہا تھا، اور جب میں نے اس کے دل پہ نظر ماری دل اس کا اللہ کی یاد میں مستغرق۔ یہ دل کا تعلق ہے، جس کا دل اللہ کی یاد میں جڑ گیا پھر اس کے لیے اسباب کی اہمیت نہیں رہی، پھر وہ بازار میں بھی ہوگا، دکان میں بھی ہوگا، کاروبار میں بھی ہوگا، اور دل اس کا اللہ کی یاد میں۔ اور جس کا تعلق اللہ سے بن گیا پھر اس کے لیے کسی منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر اس کا اللہ سے تعلق ہے۔ ہمارے یہاں ایک تحصیلدار ہوتے تھے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، یہ جو تحصیلدار ہوتے ہیں سانگڑ میں، ایک گاؤں میں تشریف لائے تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا مسلح بچاؤ، مختار کار ہوتا ہے نا اسسٹنٹ کمشنر سے نیچے، سرکاری جیپ میں گئے تو کہنے لگے جی مسلح بچاؤ۔ مسلح بچھایا، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، ہاتھ اٹھائے، بارش ہو گئی۔ یہ پوسٹ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق کا کمال ہے۔ ٹرانسفر ہو گیا، کہیں چلے گئے، دوسرے مختار کار آ گئے، کچھ عرصے بعد پھر وزٹ کیا گاؤں میں، تو گاؤں والوں نے کہا جی وہ پہلے مختار کار صاحب تھے، بارش ہمارے یہاں نہیں ہوئی تھی، انہوں نے دعا کی تھی، آپ بھی دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھ میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ پینٹ شرٹ پہن کے نا دفتر جایا کریں، اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرکاری افسر تھے جی، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو کام آپ کی قلم کرتی ہے وہی کام میری قلم کرتی ہے۔ اور عزت کیسی ہے، اللہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے بارش کو برسا دی۔ اورنگزیب بادشاہ گزرا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے ایک کشمیر کی طرف گئے تو آبشار سے پانی گر رہا تھا اور آواز نہیں تھی، تو ان بزرگوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جی اتنی اونچائی سے یہ آبشار گرتی ہے، پانی اس کی آواز کیوں نہیں ہے؟ آواز ہونی چاہیے۔ تو گاؤں کے کسی بڑے بوڑھے نے کہا کہ حضرت یہاں اورنگزیب بادشاہ آیا تھا ایک دفعہ، اور اس کے ساتھ اس کا خادم تھا، تو وضو کر کے جب نماز پڑھنے لگا تو شور کی وجہ سے اس کو توجہ اس کی متاثر ہوئی، تو اس نے اپنے خادم سے کہا پانی کو کہو اورنگزیب کہہ رہا ہے شور نہیں کرو۔ اب وہ خادم گیا اور واپس آ گیا کہ جی بادشاہ کو تو دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا تم کہہ کے نہیں آئے؟ کہا جی نہیں کہہ کے آیا۔ کہا جی کہہ کے آؤ۔ اس نے جا کے کہا جی بادشاہ کہہ رہا ہے شور نہیں کرو، میری نماز میں خلل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کے بعد شور ہی نہیں ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے نا. عمر بن عاص جب مصر کے گورنر ہوئے تھے تو دریائے نیل جب خشک ہوا، مشہور قصہ ہے، سارے ساتھیوں نے سنا ہوگا. خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت یہاں پہ یہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، یہاں کے لوگوں کا رواج یہ ہے کہ پھر وہ ایک لڑکی کو بنا سوار کر اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، پھر وہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے ایک رکا لکھا، کہا یہ جو میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں یہ اس میں ڈال دینا بس. اور اس میں کیا لکھا کہ عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اگر تم اللہ کی مرضی سے چلتے ہو تو چلو، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. رک کے بھی چلتے ہیں، جب اللہ جس کو عزت دیتے ہیں نا اس کے رک کے بھی چلتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں حضرت تعویذ نہیں بنایا کرتے تھے. تو ایک ساتھی کسی بندے نے آ کے ضد کی کہ جی فلاں میرا کام ہے، آپ تعویذ. انہوں نے کہا جی میں تعویذ بناتا ہی نہیں ہوں. کہا نہیں جی آپ مجھے بنا دیں بس. جب زیادہ ضد کی تو حضرت نے ایک کاغذ لیا، اس پہ کچھ لکھ کے لکھا والا اس کو باندھ لو. باندھ لیا. کچھ دنوں بعد کہا جی میرا کام ہو گیا. حضرت نے فرمایا اس کو کھولو. اس پہ لکھا تھا یا اللہ مجھے آتا نہیں ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے، کرنے والے تو آپ ہیں. مجھے یہ کام آتا نہیں ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے، کرنے والے تو آپ ہیں. تو اللہ لاج رکھتے ہیں. جب اللہ کا بندہ جب کوئی بات کر دیتا ہے پھر اللہ اس کی لاج رکھتا ہے. یہ عزت ہے. یہ عزت نہیں ہے کہ میں اولاد کو کہتا ہوں تو وہ میری نہیں سنتی. اللہ لاج رکھتے ہیں. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر مخلوق بندے کی ہو جاتی ہے. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب بندہ اللہ کا ہو جائے. جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ اس کو ایسا اوپر کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے نا، جو بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. ہم جو ہر وقت پروٹوکول مانگتے ہیں نا، پھر اسی لیے ہم اس میں پھنس گئے ہیں. اگر ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، مخلوق خود بخود پیچھے بھاگتی. ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے نا، جہانگیر کے مقبرے کی اور داتا دربار کی. دونوں لاہور میں، ایک بادشاہ تھا اور ایک فقیر تھا. کس کے پاس لوگ جاتے ہیں؟ جہانگیر کا مقبرہ کسی نے دیکھا ہے؟ جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے پھر اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. آج دنیا میں ہماری کیا خواہش ہے کہ جی عزت ہو، مقام ہو. جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے پھر مقام بھی ہے، عزت بھی ہے، معاملات بھی ہیں. اور صرف یہاں عزت نہیں ہے، پھر قبر میں بھی عزت ہے، حشر میں بھی عزت ہے، اور جنت میں ہے عزت کا مقام. کیسی عزت ہے؟ جب حشر میں بندہ پھنس جائے گا تو جو حافظ ہوگا اس سے کہا جائے گا جی 10 بندے اپنے ساتھ لے جاؤ. آج ہم کوئی مولوی صاحب دیکھ لیں نا، کوئی عالم دیکھ لیں، کوئی حافظ دیکھ لیں، ہم کترا کے گزر جاتے ہیں کہ یار یہ تو مسکین آدمی ہے. اور خصوصاً اگر مہینے کی پہلی کو مل جائے تو کوئی سوال نہ کر دے. اور جب میدان محشر میں بندہ پھنسے گا تو وہ ڈھونڈے گا کہ جی کوئی میرے جاننے والوں میں، کوئی دوست میں، کوئی احباب میں کوئی عالم مل جائے، کوئی حافظ مل جائے، کوئی صالح مل جائے، کوئی اللہ کا ولی مل جائے، میں اس سے سفارش کرا دوں. حساب ہو جائے گا، سارے معاملات ہو گئے، حساب ہو گیا، کہا جائے گا جس کو جہنم میں لے جاؤ، فیل ہو گیا یہ امتحان میں. وہ حافظ کھڑا ہوگا، وہ عالم کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، میرا رشتہ دار تھا، میرا جاننے والا تھا، دنیا میں بھلے مجھے دیکھ کے منہ موڑ لیتا تھا، آپ اس کو معاف کر دیں. کیسی عزت ہے؟ جہاں لوگ اپنے آپ کو نہیں چھڑوا پائیں گے وہاں وہ دوسروں کو چھڑوا دیں. یہ اگر کامیابی ہے تو پھر نفع ہے نا. وہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو وہ روتا ہے اور اس کے جو لوائقین ہیں وہ ہنستے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ روتا ہے اور جو گھر والے وہ خوش ہوتے ہیں. تو مزہ تو جب ہے کہ جب دنیا سے وہ جا رہا ہو، وہ ہنس رہا ہو اور اس کے لوائقین رو رہے ہیں. اگر آتا بھی روتا ہوا ہے اور جاتا بھی روتا ہوا جائے پھر زندگی کیا گزاری ہے؟ کوئی زندگی نہیں گزاری.
مزہ تو جب ہے کہ اللہ کو دنیا میں ایسا راضی کیا ہو، آیا تو روتا ہوا ہے لیکن جب جائے تو ہنستا ہوا جائے. آتا ہے نا جس مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. میں نے بعض جگہ پڑھا کہ اگر بندہ نیک ہے جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کو راضی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، اور اتنا اس کو جنت کے مقام دکھاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ دنیا تو میرے لیے قید خانہ تھی، یہ اللہ نے میرے لیے کیا رکھا ہے، میں بس. اور لوائقین رو رہے ہوتے ہیں، وہ تو کہتا ہے میں چلے جاؤں. تو یہ زندگی کا کمال ہے نا. یہ کیا کمال ہوا کہ آتے بھی روتے ہوئے آئے، جاتے بھی روتے ہوئے جا رہے. اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب دنیا میں اللہ کو راضی کریں. دنیا میں اللہ کو یاد کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے تو یہ ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. ہم یہ سوچتے رہے کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، پھر کل کا وقت کبھی نہیں آئے. دعا فرمائیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. صلی اللہ علیہ طٰہٰ وبارک وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتگزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک. ساتھی سر کو جھکا لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ مراقبہ ایک مشق کا نام ہے. مشق کس چیز کی؟ اللہ کو یاد کرنے کی مشق. جب ہمیں ظاہر کی پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غسل خانے میں جاتے ہیں، لباس کو اتارتے ہیں، اپنے جسم پہ خوب پانی بہاتے ہیں، اور پھر جب طہارت حاصل ہو جاتی ہے پھر لباس پہن کے عطر لگا کے پھر ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں. جی ظاہر کی پاکی حاصل ہو گئی. تو جو دل کی پاکی ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوتی ہے. سر کو جھکا لیا، چہرے کو ڈھانپ لیا، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مستغرق کر دیا، اپنے دل پہ آنسوؤں کو گرا دیا. جب دل پہ آنسو گریں گے نا،
یہ آنسو صرف زبان سے نہیں، آنکھ سے نہیں نکلتے ہیں، یہ آنسو دل سے بھی نکلتے ہیں. صرف زبان پانی نہیں بہاتی ہے، دل بھی پانی بہاتا ہے. یہ جب دل سے آنسو نکلتے ہیں نا، پھر وہ دل کو صاف کرتے ہیں. زبان سے بھی نکلتے ہیں لیکن آنسو دل سے بھی نکلتے ہیں. دل سے آنسو بہانے ہیں. یا اللہ میں اس دل کو کالا کر کے آ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ اس کو اپنے نور سے منور کر دیں. اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے. اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آ رہی ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے وہ دل روشن ہو جاتا ہے. ویسے تو یہ ذکر کی مجلس جیسے میں نے بیان میں عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، تو اس کا عمومی فائدہ ہے اللہ کی یاد کا. لیکن خصوصی فائدہ یہ ہے اس طریقے کا بزرگوں کے کہ پھر اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد نقش ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ اس کو اندھیرا کرنا پڑتا ہے، نہ لائٹ بند کرنی پڑتی ہے، نہ سر کو جھکانا پڑتا ہے، بلکہ دل کا اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہوتا بازار میں ہے اور دل اس کا اللہ کی یاد، ہوتا ملازمت پہ ہے، دل اللہ کی یاد میں، گفتگو دوستوں سے کرتا ہے، دل اللہ کی یاد میں، بیٹھا بچوں کے پاس ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. یہ اس مشق کا، اس مراقبے کا کمال ہے. یہ خیالات اگر زیادہ تنگ کریں تو زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں. جب سانس کو روکیں گے تو خیالات وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں حبس دم. کیونکہ انسان کے ذہن میں خیالات چلتے رہتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ خیال کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ توجہ دل کی طرف رکھنی ہے. جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، توجہ دل کی طرف رہے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. پھر نفع حاصل ہوگا، پھر کمال حاصل ہوگا انشاءاللہ. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. ہمارے بزرگ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جب بچے استاد کے پاس پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جب شور کرتے ہیں تو استاد کے سامنے ایک ڈیسک ہوتی ہے، وہ چھڑی اس ڈیسک پہ مارتا ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، بچے دوبارہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ تسبیح ہے، یہ آواز پیدا کرتی ہے. تو اس آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر. میں اور تو سب دل سے مٹا، تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا، تو رب کو اپنے جلد منا، تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اللہ اللہ
ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 سجدہ نماز ادا کریے، بن رب نو منایا کی بردالت۔ سجدہ نماز ادا کریے، بن رب نو منایا کی بردال، دل وچ حکم ہے تسبیح کھڑکایا نماز ادا کریے۔ تیرے دل وچ حاجت حج دیے، پہلو قلب تو اپنا صفا کر لے۔ تیرے دل وچ حاجت حج دیے، پہلو قلب تو اپنا صفا کر لے۔ جے قلب صفا نہیں ہو سکتا، دس کعبے جایا کی بردالت۔ سجدہ نماز ادا نماز معراج مومن دا، ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن وچوں۔ نماز معراج مومن دا، ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن وچوں۔ جے نماز وچ دیدار لکھ سیس جھکایا کی بردالت۔ سجدہ نماز ادا کریے، بن رب نو منایا کی بردال، دل وچ حکم محبوب نہیں، تسبیح کھڑکایا کی بردالت۔ سجدہ نماز ادا کریے۔ ہے آقی خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حمد ہے آقی خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ مجھ کو اپنے گھر
اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا حمد ہے آپ کی خدایا میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں آپ نے ساقیا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں آپ نے ساقیا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا حمد ہے آپ کی خدایا میں تو اس قابل نہ تھا میری کوتاہی میں آپ کی یاد سے غافل میری کوتاہی میں آپ کی یاد سے غافل رہا پر نہیں آپ نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں آپ نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا حمد ہے آپ کی خدایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب آپ نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب آپ نے کر دیا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا حمد ہے آپ کی خدایا میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سرور کونین میں آ کر سعید بارگاہ سرور کونین میں آ کر سعید سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا
آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستاں سخی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستاں سخی
میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی حاضری ہے. میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی حاضری ہے. نجپال فیض عالم آپ کا فیض ہے جہاں میں. نجپال فیض عالم آپ کا فیض ہے جہاں میں. آپ کے ہر حکم پہ قربان میری ساری زندگی ہے. آپ کی ایک نظر پہ قربان میری ساری زندگی ہے. آپ کے در پہ سجدے کرنا آپ کو یاد کر کے رونا. آپ کے در پہ سجدے کرنا آپ کو یاد کر کے رونا. ہے یہی میری عبادت اور یہی بندگی ہے. یہی میری عبادت اور یہی بندگی ہے. شب ہجر کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے. شب ہجر کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے. آپ کی راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو رہی ہے. آپ کی راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو رہی ہے. آپ غنی ہیں آپ سخی ہیں میں ہوں آپ کے در کا منگتا. آپ غنی ہیں آپ سخی ہیں میں ہوں آپ کے در کا منگتا. میرے دل کی جھولی بھر دیں آپ کے پاس کیا کمی ہے. میرے دل کی جھولی بھر دیں آپ کے پاس کیا کمی ہے. یہ صحیح ہے پر خطا ہوں
پر ہوں تو آپ کا بندہ، یہ صحیح ہے پر خطا ہوں، پر ہوں تو آپ کا بندہ، مجھے جس طرح نبھا لے آپ کی مرضی اور خوشی ہے، مجھے جس طرح نبھا لے آپ کی مرضی اور خوشی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں، آپ کا آستاں سخی ہے، میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی حاضری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے۔
یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، جو حیات ہیں ان کو ایمان اور تقوی والی لمبی عمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک خصوصاً فلسطین پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک وہاں کے مسلمانوں کی شہادتوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائیے، ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے، جہادی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔